اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، دوستو، ماں اور بہنوں، جیسے کہ جمعہ میں بھی اعلان کیا گیا تھا اور نمازوں کے بعد بھی یہ اعلان آپ سنتے رہے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا منیر قاسم صاحب کے خطاب پر مشتمل ہوگا۔ مولانا منیر قاسم صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے نہ صرف بزرگ علماء میں شمار کیے جاتے ہیں بلکہ برطانیہ کے معروف ترین خطباء میں ان کا شمار ہے، اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ مختلف دوسری تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی ان کی صدائے حق ہمیشہ بلند ہوتی رہی ہے، اور پچھلے 2-3 دہوں سے الحمدللہ یہ توحید کی دعوت کو مسلمانوں میں پھیلانے میں مگن ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ موضوع بھی عقیدہ توحید پر ہی ہے، یعنی آج کا یہ موضوع جو عقیدہ توحید پر ہے یہ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کا عقیدہ کمزور ہو یا نامکمل ہو تو پھر اس کے ایمان کو سمجھیے کہ وہ خطرے میں ہے۔ اور اتفاق سے سوء اتفاق سے ہماری اپنی کمیونٹی میں کئی ایک ایسے برے اعمال پائے جاتے ہیں جو حقیقتاً عقیدہ توحید سے ٹکراتے ہیں، اور اس پر سب سے بہترین انداز اور اسلوب میں اور علمی انداز میں اگر کوئی کہہ سکتے ہیں تو مولانا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور الحمدللہ یہ ایک لمبا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال مزید میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے اپنے نوجوان کچھ اس پروگرام میں اور اس قسم کے پروگرام میں پوری طرح جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ نوجوانوں کو کرنا بھی چاہیے۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہی لوگ ہیں جو اس دعوت کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی ضرورت ہے۔ آپ صرف سننے کے لیے نہ آئیں بلکہ اس دعوت کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس میں پوری طرح اس میں شامل ہو، انوالو ہو۔ اور الحمدللہ یہاں پر گزشتہ 3-4 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ صرف 5 وقت کی نماز یا جمعہ کی نماز نہیں ہوتی بلکہ ہر مہینے انگریزی میں ایک پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں کوئی معروف اسکالر کو دعوت دی جاتی ہے، اور اسی طرح اردو میں بھی پروگرام رکھا جاتا ہے ہر مہینے جس میں معروف جو علماء کرام ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے تاکہ وہ ساتھی جن کو عام دنوں میں فرصت نہ ہو وہ ان پروگراموں سے مستفید ہوں۔ اس کے علاوہ ہر منڈے کو بھی یہاں پر درس ہوتا ہے، اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی علیحدہ پروگرام رکھے گئے ہیں۔ ان چیزوں سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا کہ ہم دین کی سمجھ نہیں رکھتے تھے، عقیدے کی سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الحمد لله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم حق بات بہر گام بہر طور کیے جا حق بات بہر گام بہر طور کیے جا اس شان سے اے زادہ توحید جیے جا توحید سے بڑھ کر کوئی شے خاص نہیں ہے قرآن جو کہتا ہے اسے عام کیے جا ہرگز نہ جھکے خواجہ کونین کا پرچم توحید کا پیغام زمانے کو دیے جا اسلام کے سینے میں کئی چاک پڑے ہیں فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ چاک سیے جا دین توحید کے مخلص رفیق حضرت علامہ برادر مکرم مولانا حفیظ اللہ خان صاحب جناب مولانا حافظ عطا الرحمن صاحب اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے حکم پہنچا کہ آج کے دن میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں الحمدللہ حاضر ہوا ہوں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے تھوڑے سے ٹائم میں مجھے وہ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو میری ناچیز کی ٹوٹی پھوٹی باتیں چند سننے کے بعد مجھے سنانے کے بعد خلاق عالم ہمیں دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے وقت بہت تھوڑا ہے اور آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال بیان کیا معلوم ایسے ہوا کہ ابھی تشنگی باقی تھی
بہرحال جتنی باتیں اللہ کو منظور ہوں گی، جو اللہ چاہتے ہیں وہی بات نکلتی ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ میں ناچیز کی زبان سے جب سید ولد آدم رسول محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نکلے تو آپ کچھ تکلیف فرمائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر انسان کا اپنا اپنا انداز ہے، میں تھوڑی سی تکلیف دیتا ہوں، کچھ خود کر لیتا ہوں تقریر، کچھ آپ سے کروا لوں۔ آپ کو منظور ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں گے؟ مجھے پتہ تو چلے نا جی آپ جاگ رہے ہیں یا دل میں سوچ رہے ہیں کہ جان چھوڑو، تو کچھ اپنے جاگ کے بیٹھنے کا ثبوت دینا چاہیے، اور کچھ بیٹھنے کے بھی آداب ہیں۔ چلو بوڑھوں کو تو اجازت ہے کہ وہ دیوار کے سہارے پہ بیٹھے، ویسے بھی عنوان توحید کا ہے، تو جوان آدمی اگر یہ گھٹنے بیٹھ کے پکڑ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیند کو دعوت ہے، تو آج میں تیار بیٹھا ہوں سونے کے لیے۔ تو کچھ تھوڑے تھوڑے آپس میں مل جائیں، اللہ تعالی ہمارے دل بھی ملا دے۔ قابل احترام بھائیوں، جیسا کہ مولانا محترم نے فرمایا کہ عقیدہ توحید، میں اپنی چند باتیں اسی عنوان پر کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کروں۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے چند باتیں سنیے۔ توحید کا عقیدہ وہ آب حیات ہے کہ جس کو پی کر انسان حیات ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر سمجھیے، عقیدہ توحید یہ وہ میٹھا آب حیات ہے جسے پی کر انسان حیات ابدی حاصل کرتا ہے۔ عقیدہ توحید وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے سے انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ عرب کی تھوڑی سی جماعت جنہوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا، عقیدہ توحید کو مشعل راہ بنایا، عقیدہ توحید کو اپنی زندگی کا محور التفات بنایا، وہ جماعت ہزارہ مشرکوں پر بھاری ثابت ہوئی، اور اللہ نے اس جماعت کو کامرانی عطا فرمائی۔ خلاصہ موجودات سرور کائنات رسول محتشم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسئلہ توحید ہی بیان فرمایا۔ آج یہ میرے لیے آپ نے ممبر رکھا ہے، جس ممبر پہ رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے کھڑے ہو کے مسئلہ سنایا، وہ فاران کی چوٹی تھی، اور اس دن میرے آقا نے فرمایا کہ انا النذیر العریان، اے میرے رشتہ دارو، انا النذیر العریان، کھلی کھلی باتیں میں تمہیں آج سنانے آیا ہوں، کوئی لپٹی چپٹی نہیں، کھلی کھلی باتیں۔ اور مسئلہ توحید یہ وہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، مقصد یہ ہے کہ اصلاح، مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم مل جائے، مقصد یہ ہے کہ بھلائی ہو جائے۔ لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو سن کے، حالانکہ ہم چوٹ نہیں لگا رہے، تانا نہیں دے رہے، نہ اس وقت لوگ قبول کرتے تھے نہ آج قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس کا اینڈ یہ ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را، یہ لا الہ والا مسئلہ سچی بات ہے
اس وقت بھی بہت مشکل تھا، آج بھی بہت مشکل۔ تو میں دوسرے شہر سے آ کر میں آپ کے پاس فتنہ پیدا کرنے نہیں آیا، میں محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کسی بزرگ کو کسی نے کینچی دی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے کینچی نہیں چاہیے، مجھے سوئی دے دو۔ کینچی کا کام ہے کترنا اور کاٹنا، سوئی کا کام ہے سی دینا۔ بھئی میں سینے آیا ہوں، میں توڑنے کاٹنے نہیں آیا۔ تلوار دو قسم کی ہوتی ہے، ایک لوہے کی تلوار، ایک محبت کی تلوار۔ حضرت ٹھیک ہے، ایک لوہے کی تلوار، ایک محبت کی تلوار۔ لوہے کی تلوار اور محبت کی تلوار میں فرق ہوتا ہے۔ لوہے کی تلوار ایک کو ٹکڑے بنا کے دو کر دیتی ہے، سمجھ آئی بات؟ محبت کی تلوار دو کو ملا کے ایک کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوہے کی تلوار ایک کو کاٹ کے دو کر دیتی ہے، محبت کی تلوار دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو میں لوہے کی تلوار چلانے نہیں آیا، میں تو محبت کی تلوار چلانے آیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ جڑ جائیں، لوگ آپس میں محبت کریں، دین توحید کا میسج پیغام لے کے آگے پہنچائیں، اپنا قرب و جوار، اپنا پڑوسی، اپنا نیبر، پھر اپنا محلہ، پھر تھوڑا سا دور ڈسٹرکٹ میں پہنچ جاؤ، ضلع میں پہنچ جاؤ۔ یہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام سنانا ہے آپ نے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام مشکل بہت ہے میرے دوست، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ہر نبی یہ پیغام سناتا رہا۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اہل توحید، علماء کرام اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ اہل توحید کے اندر بھی ہم تساہل و انگاری، سستی دیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنوں کو دیکھتے ہیں، وہ بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو مرنے پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہندوؤں کی رسمیں انہیں اپنا رکھی۔ میں تو کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، وہ مرنے کے بعد تیسرے دن رسم کرتے جس کا نام ہے رسم پھول۔ رسم، یار کچھ بول لو تو صحیح، ناراض بیٹھے ہو۔ رسم پھول، اور ہم کرتے ہیں رسم کل۔ رسم پھول کی کاپی ہے رسم کل۔ مولانا پہلے فرما رہے تھے کہ یہ بدعات و شرک ہمارے اہل توحید میں کہاں گئی؟ تو جب میں سورہ نمل کا مطالعہ کرتا ہوں، ایک آیت سامنے آتی ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان بڑے ہی، پنجابی کے اندر لیمب پونچھ کے بڑے خوبصورت اوپر وہ غلاف چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور ہمارے اہل توحید بھی اس مرض میں مبتلا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے اندر سے تو یہ خدا مرض نکال دے۔ آمین کہہ دو۔ اس مسجد میں تو کوئی اختلافی آمین ہے ہی نہیں۔ ابھی تو میں پلیٹ فارم سے نکل رہا ہوں اور میں تمہارا مزاج کو چیک کر رہا ہوں۔ میں کیسٹوں کو پکا کے تقریر نہیں کیا کرتا، میں آپ کے چہروں کو پڑھ کے بول لوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ دعا فرمائیں گے، میری طبیعت لگ گئی تو پھر کچھ بات بن جائے گی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کہو گے نا سبحان اللہ، کوئی ماشاء اللہ، اور اگر کچھ نصیب نہ ہو تو پھر انا للہ پڑھ دینا، مطلب کچھ نہ کچھ بولنا ضرور۔ اچھا، خلاصہ موجودات سرور کائنات رسول محتشم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو عقیدہ توحید کی تلقین فرمائی۔ فرمایا لوگوں، عقیدہ توحید سے انسان انسانیت کا مرتبہ پہچان سکتا ہے، اور جس دل میں عقیدہ توحید راسخ ہو جاتا ہے، پھر اس دل سے بادشاہوں کے جلال و جبروت کا طلسم بھی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ آپ یقین فرمائیے، عقیدہ توحید ہی شرف انسانیت کی بنیاد ہے۔ سمجھ آئی بات میں نے کیا کہا؟ عقیدہ توحید ہی شرف انسانیت کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید سے ہی انسان کے اخلاق و اعمال کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں۔
جو انسانوں کی زندگی کو پربہار بناتی اور پھر مرنے کے بعد اسے نعیم جنت سے ہمکنار کرتی. جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، خدا کی قسم وہ ذلیل ہو گئے، وہ خوار ہو گئے. میں کہا کرتا ہوں ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. راجہ صاحب ڈوب گئے ان کے مقدر. تسی سبحان اللہ بھی نہیں آکھیا. حالانکہ ایک راجہ صاحب میں جاننا مولانا صاحب نے پڑھا سی انا للہ و انا الیہ راجعون. راجہ صاحب نے 10-50 پاؤنڈ دیے کہ کیوں دیتے نہیں کہ تو آج راجے دا نام جو لیا. دیکھو جی وہ 50 پاؤنڈ دے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ راجہ صاحب نے 50 پاؤنڈ انعام دیتے. کیوں جی؟ اگر جی راجہ صاحب دا تو تقریر سے نام لیا. ماشاءاللہ. تو میرے دوستو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈوب گئے ان کے مقدر جن کو خدا ڈوب گئے. کچھ لوگ ایسے معبود بنا رکھے ہیں کہ شام کو وہ پھینک بھی آتے ہیں. کسی کا خدا ہنڈیا کے نیچے وہ بڑا جل رہا ہے. کئی بد نصیبوں نے چوہوں کو خدا بنا لیا. میرے دوستو، جو عقیدہ توحید کو چھوڑے گا وہ دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، وہ خوار ہو جائے گا. جب سے خدا کو چھوڑا قرآن بھول بیٹھے، آنکھیں دکھا رہا ہے بگڑا ہوا زمانہ. عقیدہ توحید 1,24,000 انبیاء کا ورثہ ہے. میرے دوستو، جن لوگوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا ان کا ہر قدم حق و صداقت کی طرف اٹھا. ان کی زندگی وہ جہد مسلسل، وہ محنت کرتے رہے. ان کی محنت کو میرے اللہ نے کبھی رائگاں نہیں کیا، ضائع نہیں کیا. تو آج بھی وہی توحید ہے جس سے کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے آج مسلمان دنیا کی نظروں میں ذلیل معلوم ہوتے ہیں. مسلمان کو حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. قرآن کا میسج کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت. وقت نہیں، اسے میں پھیلا نہیں سکتا. میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سورہ ہود کا مطالعہ فرما لیں. سورہ انبیاء کو ترجمے چھپے ہوئے ہیں اردو میں. آپ سورہ انبیاء کو پڑھیں، سورہ ہود کا مطالعہ فرمائیں، سورہ نوح کا مطالعہ فرمائیں، تو آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تقریریں ملیں گی قرآن پاک کے اندر. میرے دوستو، جنہوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا اللہ نے انہیں عظمتوں سے نوازا. اللہ نے فرمایا انتم العالون ان کنتم مومنین. اگر تم ایمان کو حرز جاں بنا لو تمہیں اللہ تعالیٰ عظمتوں سے نوازے گا. اور اگر قرآن و سنت کو، عقیدہ توحید کو چھوڑو گے پھر کار مذلت میں گر جاؤ گے، پھر خوار ہو جاؤ گے. جن لوگوں نے عقیدہ توحید کو چھوڑا خلاق عالم نے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا کے رکھ دیا. میرے دوستو بزرگوں، آؤ انہی چند باتیں پر جو میں نے چند تمہیدی کلمات کہیں، اسی بنیاد پر میں قرآن پاک پیش کرتا ہوں. میرا خیال آپ متفق ہوں گے کہ جو مضمون سننا ہو وہ قرآن سے ہی سننا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ لِمَنْ يَخَافُ وَعِيدِ. اے میرے میٹھے پاک محمد الرسول اللہ، جب تو میری راہ سے لوگوں کو مترشح کرے، میرا دین سنائے، وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ لِمَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، میرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو میری راہ بتا. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت، انسانوں کی جبلت، ان کی طینت، ان کی سرشت، نیچر میرا خدا بنانے والا ہے. اور اس کے اندر تبدیلی اگر کوئی لا سکتی ہے تو کلام الہی لا سکتی ہے. لہذا واز وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن سے کیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو میں تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے بھی کہ چاروں طرف کان پک گئے ہیں. کیا سن سن کر، راجہ صاحب، کیا سن سن کر کہ سنتے سنتے
اس لیے بھی قرآن ضروری ہے. کان پک گئے بدعات سن کر. سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو. ٹی وی کھول گئے نا ہر پاس, جیڑا کھولو نئی بدعت ہے. ایسی ایسی بدعات گندی باتیں میں نے خود سنا ہے. چندہ پیر مانگ رہا ہے, ایک عورت آگے سے اعلان کرتی ہے, پیر صاحب 2000 پاؤنڈ جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو اس کے لیے دے رہی ہوں. 1000 پاؤنڈ تمہاری مسکراہٹ پر دے رہی. 2000 جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو. میرے سامنے قرآن پڑھا ہے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ان کانوں نے سنا ہے. 2000 جس مقصد کے لیے مانگ رہے ہو وہ دے رہی ہوں, اور پیر صاحب 1000 تمہاری مسکراہٹ پر. سنتے سنتے نغمہ ہے محفل بدعات کو, کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے. بدعات سے آؤ واپس آؤ, شرک سے واپس آؤ, بے دینی سے واپس آؤ, کفریہ کلمے سے واپس آؤ. کدھر آؤ؟ آؤ سنوائیں تمہیں, آؤ سنوائیں تمہیں یہ نغمہ مشروبی, پارا جس کے لہن سے تور خدا ہونے کو ہے. فگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو, کو ہو جس سے خاشع متصدعا ہونے کو ہے. یہ قرآن کی آیات ہے, مولانا سے اس کا پوچھ لینا میں کیا اشارہ کر رہا ہوں. ہے فگر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو, کو ہو جس سے خاشع متصدعا ہونے کو ہے. میں نے کہا جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا عقیدہ چھوڑا, خدا کی قسم میرے اللہ نے دنیا سے نام و نشان مٹا دیا, ان کا نام دنیا سے ختم کر دیا. یقین نہیں, قرآن پاک کا 20واں پارہ سورہ العنکبوت کو پڑھ لینا. اللہ فرماتے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ترجمہ سنیے. اللہ فرماتے ہیں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, اور ہماری پکڑ کے سٹائلز انداز مختلف تھے. کچھ ایسے تھے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا, کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے تند و تیز ہوائیں بھیجی جس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں پتھر بھی شامل تھے. میں نے تند و تیز ہوائیں بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, ان میں کچھ ایسے تھے جن پر میں نے ایک چیخ اور ایک کڑک لگائی, ان کو میں نے ختم کر دیا. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے ان کے مکانوں کوٹھیوں کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ میں نے جنہیں پانیوں کے اندر غرق کر کے ڈبو کے مار دیا. اب اللہ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, میں نے تو ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا. میں نے کسی پر پتھروں کی بارش کی, تند و تیز ہوائیں بھیجی, میں نے پھر بھی ظلم, میں نے ان پر چیخ کڑک سے نام و نشان مٹایا, پھر بھی میں نے ان پر ظلم
نہیں کیا، اور اگر میں نے ان کو زمین میں دھنسا دیا تو میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور اگر کسی کو میں نے پانیوں میں ڈبو کے مار دیا میں نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ میاں پھر اس کا رزلٹ نکال، کیوں مارا، کیوں غرق کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پہ وہ خود انہوں نے ظلم ڈھائے۔ اچھا اللہ میاں کیا ظلم؟ کسی پر شبخون مارا، کسی کا حق کھینچا، کسی یتیم کا مال کھینچا، کسی پہ ظلم کیا؟ نانا آپ ذرا توجہ کرو، 20واں پارہ سورہ العنکبوت پڑھ رہا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا نازک مسئلہ ہے۔ ان کا ظلم کیا تھا؟ کوئی کسی یتیم پہ شبخون نہیں ماری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو، توجہ ہے، توجہ، فرمایا کہ ان کا ظلم کیا تھا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اے نہ کہنا مولوی ایمی بچوں نکل گیا ترجمہ کیتے بغیر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ظلم کیا، ان کی مثال ایسی جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، اپنی پیشانی کے لیے، دامن پھیلانے کے لیے، جھولیاں پھیلانے کے لیے اولیاء بنا لیے۔ میرے دوستو اولیاء کا لفظ ہے اور قرآن کے سمجھانے پر قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دربار کو چھوڑ کر اور کمزوروں کو، اولیاء کو لیتے ہو، اس کی مثال کمثل العنکبوت، مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو مکڑی جالا بناتی ہے، اتخذت بیتا، جو مکڑی جالا بنا کے گھر بنا لیتی ہے۔ او لوگوں یاد رکھو وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سارے گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا دربار چھوڑ کر جس غیر کا بھی دروازہ پکڑو گے وہ کمزور گھر ہوگا۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، ہائے کاش ان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، قرآن ہے۔ غلطی میرے سے ہو سکتی ہے میرے دوستو، مسٹیک ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہوں، بھول انسان کی فطرت میں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جان بوجھ کے اگر میں اس کا ترجمہ غلط کروں تو میں خود کہتا ہوں کہ اللہ میری دنیا آخرت خراب کرے، میں خود کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا چھوڑ کر دروازہ چھوڑ کر غیروں کو بلانا، اور میرے دوستو جس کو بلاؤ گے کمزور دروازہ ہوگا، ایک دروازہ طاقت والے کا دروازہ ہے، اس پہ آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، لوگوں اللہ کی بھلائیاں اللہ سے مانگو، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، میں اختلافی باز کر رہا ہوں کہ مثبت باز کر رہا ہوں؟ آپ سے میں پوچھ کے چلنا چاہتا ہوں۔ اب یہ لفظ قرآن کا، یہ اولیاء، اچھا ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہے دیکھیا مولوی کے چکر چلا گیا نا، جی میں آپ چکر باز ہے نا، وہ ہر ایک نو پھر وہ شیشے چپڑا چہرہ نظر آتا ہے، دیکھیا پھر چکر چلا گیا نا، بتاں دیا ایتا فٹ کر گیا نا ساڈے بلیاں تے، نہیں سمجھی گل؟ وہ پتہ اس کا کیا جواب کہے گا؟ بتوں کی ایتیں وہ لگا گیا نا ہمارے ولیوں پر، اور بت نہیں سنتے، ہمارے جو ولی ہیں نا اے سب کشتیاں ان کی مرضی سے چل رہی ہیں، نعوذ باللہ علیاذ باللہ، اے سارا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس پہ تبصرہ کروں، لیکن اس وقت میں نہیں کرتا، میں پھر کسی وقت میں آج بڑی محبت بھری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو ہمیشہ محبت کی باتیں کرتا ہوں، کبھی بھی اختلافی بات کرتے نہیں، لیکن قرآن سن کے وہ بھاگتے۔ اچھا بھی میرے قابل احترام بھائیوں، کملی والے نے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ نے یہی باز مکہ والوں کے سامنے کیا، رحمت کائنات نے ان سے
سوال کیا. اللہ نے فرمایا کہ میرے میٹھے پاک محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی نہیں کرنی، محبت کا پیغام دینا ہے، پیار کی بات کرنی ہے. میں تمہیں ایک سوال سمجھاتا ہوں، تو ان سے کر لے. آپ بھی قرآن پاک یاد کر کے آپ بھی سوال کرو، آپ بھی سوال کریں، کچھ آپ بھی محنت کیا کریں. مثلا فرمایا کمزوروں کے دروازے چھوڑ کر ایک دروازے پہ آ جاؤ، اور جن کو تم نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا. میرے دوستو، ہے کوئی اللہ کے سوا بیٹے دینے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا شفا دینے والا؟ اگر کوئی دینے والا ہے، یہاں کے پیر کیوں انٹل غفیل ہوتے ہیں؟ یہاں سے ہوتے ہیں انٹل غفیل کے نہیں. ہوں مریداں نو کہہ رہے تسی دعا کرو، پیر ہوری بننے لگے نے. پہلے وہ انہاں دی کشتیاں تار دے سن، ہوں مریدوں کا محتاج ہے پیر. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، بیٹے پیر دیتا ہے، بگڑیاں پیر بناتا ہے، لیکن چندہ مرید دیتا ہے. پیر مریدوں کے چندے کا محتاج ہے. اگر مرید چندہ نہ دے تو پیر محتاج. کہتے سارے ساڑھے پیران نے سب کچھ زمین و آسمان کا سارا نظام چلایا ہے. اچھا، تم بھی یہ سوال کرو. کملی والے کو اللہ نے ایک سوال سمجھا، میرے نبی، میرے محبوب، آپ ان سے پوچھیے کہ قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اے میرے پاک محمد رسول اللہ، ان سے آپ پوچھئے نا کہ میرے اللہ کا دربار چھوڑ کر جنہیں تم پوجتے ہو میں سوال کرتا ہوں، محبت کا سوال کرتا ہوں، مخالفت کرتے ہوئے نہیں. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. جن کو تم بلاتے ہو حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، میں محبت سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے؟ اتنی لمبی قطر، اتنی چوڑی زمین ہے، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض. میرے پاک محمد رسول اللہ ان سے پوچھئے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ زمین کا کون سا انہوں نے حصہ بنایا ہے. اچھا، زمین میں اگر کچھ نہیں بنایا، پھر ام لہم شرک فی السماوات. جب میرا اللہ آسمانوں کو بنا رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ کا کوئی ہاتھ بٹایا ہو؟ آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ ہو؟ بتاؤ نہ مجھے. لیکن ایک میں سوال کا دوسرا جز بھی میں یہ پیش کرتا ہوں، ام لہم شرک فی السماوات. کوئی زمین کے بنانے میں ان کا حصہ، آسمان کے بنانے میں ان کا حصہ. لیکن سوال کا جواب کیسے دینا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا. قرآن کو تو تم مانتے نہیں، قرآن سے پہلی کی کوئی کتاب مجھے دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ آسمان کے بنانے میں ہمارے اللہ کا انہوں نے ہاتھ بٹایا ہو، زمین کے بنانے میں ہاتھ بٹایا ہو. قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب مجھے لا کے دکھاؤ. اور اگر کتاب نہیں تم لا سکتے، او وثارۃ من علم، کوئی علمی نشان چلتا آ رہا ہو تو مجھے وہ بتا دو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. نہیں دکھا سکتے آسمانوں کے بنانے میں انہوں نے میرے اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو، زمینوں کے بنانے میں اللہ کا ہاتھ بٹایا ہو. نہیں کوئی کتاب بھی بنا سکتے، نہیں دکھا سکتے. تو پھر یاد رکھو، ومن نزل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه
وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بھلا اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ کون ہو سکتا ہے جو میرے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کو کہے اے بزرگا میرا تو خیال رکھنا، مجھے بیٹے چاہیے جو غیروں کے سامنے ذلیل ہوتا پھرے. اللہ فرماتے کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تمہاری پکار ہی نہیں سنتے، انہیں کوئی خبر ہی نہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ تمہارے بلاوے سے ویسے ہی منکر ہو جائیں گے. اچھا ہن یہ کہے گا نہیں اے بھی منیر قاسم بتاں دیاں ایتاں ساڈے پیراں تے ولیاں تے لا گیا ہے. اچھا چلتے جاؤ نا پھر آگے ذرا تھوڑا سا آ جاؤ. جی اے گل ہے تے پھر اگے بھی آ جاؤ قرآن پاک کی طرف. آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، پہلے تے ٹالن گے نا، حالانکہ گل وہ نہیں تے جے ٹالنے بتاں دیاں ایتاں ساڈے ولیاں تے لا رہا ہے. توجہ ہے، ہوشیار بیٹھے ہو، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ بھی بوتے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو؟ تو نے کہا تھا. جناب عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے قال سبحانک، او میرے دادا تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جس بات کا مجھے حق نہیں میں وہ بھلا کیوں بات کہہ سکتا ہوں؟ میں کیوں لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ میرا اللہ کا دربار چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ او میرے پروردگار عالم، ان قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہو نعوذ باللہ فقد علمتہ، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو عالم الغیب سننے والا ہے، تو جانتا ہے اے میرے پروردگار عالم. اللہ اکبر. تو جانتا ہے، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل کے اندر ہے. اللہ کا نبی کتنا سچا ہوتا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے. لیکن نبی اللہ کا کیا کہتا ہے؟ ولا اعلم ما فی نفسک، او میرے پروردگار عالم میں نہیں جانتا جو تیرے دل کے اندر ہے کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے، تو جانتا ہے. اس میں نکتہ سنو، اس میں نکتہ یہ ہے میرے دوستو، اللہ کا نبی اقرار کر رہے میرے مولا پروردگار عالم مجھے ساری دنیا سے علم تو نے زیادہ دیا، لیکن نبی کا علم متناہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، سمندروں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے علم متناہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حد ہوتی. میرے پروردگار عالم تیرا علم وہ غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور جس کے علم کی حد ہے وہ عالم کانا وما یکونو کبھی نہیں ہو سکتا. عالم کانا وما یکونو وہ ہوتا ہے جس کا علم غیر متناہی ہوتا ہے. اور میرے پروردگار عالم، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرا علم بھی غیر محدود ہے، پھر علم الہی میں میرے علم میں کیا فرق ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفس، میرے مولا جو تیرے دل میں نہیں جانتا. اللہ کا نبی سچ کہہ رہا ہے. ایک کہندے نے پیر جی پتر چاہیے تے 2-3 منٹ واسطے نا تھلے اس مراقبہ کرے گا، سر جو تاں چکے گا نا، اوہو بہت دورو ہو کے آیا، 14 طبقاں وچ نظر ماری ہے، تیرے واسطے پتر لکھے ہی کوئی نہیں. 14 طبقاں تے پہنچ دیں تے جے نماز میں بے نماز ہونا، اکثر بے نماز ہوتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو کوئی موحدہ ہونا خامد کو کہے یہ کیا تو نے مصیبت میرے گھر میں لا کے، بے نماز گندا کسی کا یہ
کہتے تجھے شرم نہیں آتی میرے سونے پیر کی گستاخی کرتے؟ وہ جا کے تھوڑا جا السلام علیکم، اور بے وقوفا اس وقت سلام بلائی، تینوں پتہ نہیں مدینہ کی مسجد میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں تو ہوں مدینے گیا سا کتا باہر کڈن واسطے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پاگل لوگوں کو بڑھایا ہوا. اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. میرے دل میں جو کچھ ہے میرے مولا تو جانتا ہے، اور تیرے جی میں ہے جو کچھ میں نہیں جانتا. کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. غیبوں کا علم تو فقط تو ہی جاننے والا ہے. تو تھوڑا سا ہی پر تو ہی جاننے والا ہے. میرے پروردگار عالم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں نے انہیں کچھ نہیں کہا مگر فقط وہی بات کہی ہے جس کا تو نے مجھے حکم کیا ہے. مجھے تو نے کس کا حکم کیا ہے؟ میں نے ان کو کہا ہے ان اعبدوا اللہ، میں نے کہا اللہ کی عبادت کرو، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اے میرے پروردگار عالم وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. میں جب تک ان کے اندر رہا، جب تک میں ان کے اندر رہا میں گواہ رہا. لیکن فلما توفیتنی، جب تو نے آسمانوں پہ مجھے پورا پورا اٹھا لیا، كنت انت الرقیب علیہم، میرے مولا تو ہی ان پر نگران ہے. کیوں؟ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. شہید. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو ہی ان پر گواہ ہے. ربی وربکم. میرے دوستو، دو لفظوں میں شراکت نہیں ہے. ایک لفظ ہے اب اور ایک لفظ ہے رب. رب کا کیا مطلب؟ پالنے والا، پرورش فرمانے والا. ایک لفظ ہے اب، ایک لفظ ہے رب. دونوں میں تیسرا کوئی نہیں، شراکت نہیں ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھیں کہ تیرے تائے کتنے ہیں تو آپ کہیں گے 2 ہیں 4 ہیں. کسی سے پوچھیں تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ جی 2 ہیں 4 ہیں. کسی سے پوچھیں تیرے بھائی کتنے ہیں؟ 2 ہیں 4 جواب. تیرے ماموں کتنے ہیں؟ تیرے چاچے کتنے ہیں؟ سب کہے گا نا میرے 2 ماموں ہیں، 4 چاچے ہیں، تائے اتنے ہیں. اچھا اگر کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ تیرے باپ کتنے ہیں تو پھر ایکسیڈنٹ ہو، خطرہ ہے کہ نہیں؟ خطرہ ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا. اسی طرح اگر کوئی پوچھے میرے مولا یہ بتا کہ پالنہار کتنے، معبود کتنے، مشکل کشا کتنے، حاجت روا کتنے، داتے کتنے، بگڑی بنانے والے کتنے، تو آواز آتی ہے کہ تیرے باپ کے سوا اب کوئی نہیں، نیلی چھت والے کے سوا رب بھی کوئی نہیں. جو یہاں تیسرا لائے گا بس اشارہ کر سکتا ہوں، کسی کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. جس کے باپ ایک کے سوا کئی ہیں اس کے داتے بھی ایک کے سوا کئی. میں نے نام نہیں لیا، ہر بندہ شیشہ دیکھتا جائے اور اپنا چہرہ آگے سے زیارت فرماتا جائے. کیوں جی میں نے نام تو نہیں لیا نا. جس کے باپ ایک کے سوا کئی اس کے معبود بھی ایک کے سوا کئی. کوئی نام نہیں، شیشہ دیکھو اور چہرہ نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے بزرگان گرامی قدر رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ نے پوچھا تھا ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا بنایا اللہ کے سوا. ہیں بنانے والے؟ کچھ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا ہے؟ انڈیا کے اندر ایک آدمی صبح سے شروع، وہ اجمیر شریف پر معافی چاہتا ہوں، معافی دے دیں گے ایڈوانس. او پیا کیا کہ جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. ہیں بڑے چکر باز،
پگڑی دیکھتا ہے، شیروانی دیکھتا ہے، کپڑے دیکھتا ہے، یہ اچھا مال دین والا ہے کہ نہیں؟ ایک لات نو اگے کر کے نہیں جے، ایک نو پیچھے کر کے تو اشارہ کرتا ہے، انہوں اشارہ کرتا ہے قبر والا، جو داتا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ تے اس بے ایمان نو پتہ اے بھی ہے اینو تے اونوں کول ایدے کولوں ملنا ہے تے مینوں ایدے کولوں چند روپیے ملنے ہیں۔ اے بے ایمان دا اے پتہ انہوں بھی ہے، او جو داتا نہ دے گا تو جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا۔ میں نے جب سنا تو میں نے پھر اس کا جواب دیا، میں نے کہا جو خالق نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ جو مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ خالق وہ مالک وہی خالق وہی مالک، وہ رزاق و موتی اگر وہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ خالق وہی مالک، وہ رزاق و موتی اگر وہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ مولانا عبداللہ صاحب پاس سے گزرے صبح 10 بجے، وہ کہہ رہا جو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ مولانا صاحب واپس آئے شام کے وقت، وہ پھر ہی پونکی جا رہا ہے، تو فرمایا شرم نہیں آتی؟ یہ میں صبح 10 بجے گزریا سا کہ تو یہ بولی بول رہا سا، تے ہن کچھ ملے؟ کہ ہاں جی اب خزانہ مل گیا، کیا اب مجھے خزانہ ملا ہے؟ حضرت نے ماشاءاللہ کپڑے اتروا لیے ہیں، لمبا چوگا ڈلوا دیا ہے، تسبیح گلے میں ڈلوا دیا ہے، متار ہاتھ وچ پکڑا دیتی ہے، دورہ ہاتھ وچ پکڑا دیتا ہے، تے پیراں دے اندر وہ گھنگرو تے کڑے مجرماں والے پوا دیتے نے۔ انہاں فرمایا جا پھر اجمیر سے آگرہ تک علاقہ اپنا ہی ہے تے منگدا پھرتے کھاندا پھر ایک خزانہ مل ہے۔ بڑا سونا خزانہ ہے، بڑا سونا خزانہ ہے۔ اور میرے دوستو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ اکبر۔ اور مانگنا ہے میرے دوستو، مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جس نے مانگنے والوں نے مانگا۔ سبحان اللہ۔ ایک نے مانگا ہے، وہ کہتا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مانگنے والے نے کہا او میرے مولا میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر۔ حضرت خطیب پاکستان حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرما اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کیسی میٹھی شخصیت تھی۔ فرماتے تھے آدم علیہ السلام نے کہا میں ظلم کر بیٹھا ہوں اپنی جان پر، اونا کیا جان پر، اینا سمجھا جان کر نہیں سمجھے، مطلب جانتے، اونا سمجھا جان، اونا کیا جانتے، اینا سمجھا جان کے، نہیں گل سمجھے؟ حضرت کی باتیں بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ اونا کیا جانتے، اینا کیا جان کے، مطلب جڑا عالم الغیب ہوئے وہ جان کے نافرمانی کر رہا نا خدا کی۔ جس سے آدم علیہ السلام نے مانگا اسی سے مانگنا چاہیے میرے دوستو۔ آج کی محفل میں میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میرا دل چاہتا میں صرف آپ کو قرآن پاک کے سناتا جاؤں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں حالانکہ میں نے سیف الملوک بھی آندی ہے، لیکن دل میرا چاہتا ہے ایک میں تمہیں سیف الملوک دا شعر سنا دے آج۔ کیوں؟ وہ کیوں سنانا ہے؟ اے شعر او نہیں پڑھ دے، اے شعر سیف الملوک دا وہ نہیں پڑھ دے، او دے وچ بھی کہ گل لکھی ہے، میں حوالے واسطے انہوں قابو کیتا ہے، حوالے کے لیے میں نے قابو کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی اللہ لکھوا دیتے ہیں نا جی، یہ شروع کی میں کر دینا ہاں جی میاں صاحب فرماتے ہیں ہاں جی، پر اے وہ نہیں پڑھ دے، کیوں؟ انہوں پتہ ہے یہ ساڑی منڈی گھٹے گا اس گل تو۔ وہ تے لکھیا ہے تیری اوٹ پناہ خدایا۔ میں پہلے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ میرے پاک محمد الرسول اللہ، اگر میرے اللہ تجھے کسی پرابلم میں مبتلا کرے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کی دی مشکل کو کوئی دنیا کی طاقت دور۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ۔
اگر بھلائیاں اللہ دے تو پھر اسے دور کرنے والا کوئی نہیں. یہ ایت ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں پر افسوس ہے مولوی پڑھ دے نہیں, انہوں نے پتا جس دن اسی پڑھ جا کسی اہل حدیث نے سانو قابو کر. او فرماتے نے میں کہہ رہا مولوی جی ہے ہی شرم تھی اگلے جمعے اے بھی پڑھ. میاں صاحب فرماتے نے تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ, تیری اوٹ پناہ خدایا. کدی کدی اللہ توحید کی بات لکھوا دیتے ہیں. تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ, تے جس دیوے نو آپ بالیں قد کسے تھی بجدا. سنا شیر پر یہ نہیں پڑے گا, ساری پڑھ جائے گا پر انہوں گول کر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. میرے دوستو بزرگوں, فرمایا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا آسمان کا کون سا حصہ بنایا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے پوچھا تھا آسمان کے بنانے میں انہوں نے اللہ کا ہاتھ بٹایا, تم نے جواب ہی نہیں دیا. تو پھر آؤ, تم تو جواب نہیں دیتے, آؤ جس کے سامنے میں جھکتا ہوں, جس کے سامنے محمد عربی دامن پھیلاتے ہیں, میں بتاؤں میرا خدا کیا کیا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں میرا اللہ کیا کام کرتا ہے. اس میں عقیدہ توحید بھی کھل کے آئے گا. میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے زمین کا حصہ بنایا, تم خاموش. میں نے پوچھا تھا آسمان کے بنانے میں اللہ کے انہوں نے ہاتھ بٹایا, تم خاموش. میں نے کہا تھا کوئی علمی کتاب لاؤ قرآن سے پہلے کی, تم خاموش. میں نے کہا تھا کوئی علمی چلتا ہوئے نشان لاؤ, تم خاموش. آؤ جس کے سامنے میں پیشانی رکھتا ہوں, میں اپنے اللہ کا تعارف کرواتا ہوں. فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. سوال کرتے ہیں اللہ مجھے یہ تو بتاؤ بھلا کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا؟ کون ہے میرے دوستو؟ ادھے بندے بولے نے آسمانوں کو بنانے والا کون؟ نال ہی دا لفظ بولو, اللہ ہی. اللہ ہی کون ہے آسمانوں کو بنانے والا؟ اللہ پوچھتے والارض کون ہے زمینوں کو بنانے والا؟ یہ کوسچن اللہ کی طرف آ رہا ہے, آگے آئے گا چیلنج کوسچن. کون ہے زمینوں کو بنانے والا؟ اللہ کہتا ہے وانزل لکم من السماء ماء, بھلا کون ہے آسمانوں کی طرف سے پانی نازل کرنے والا؟ عجیب و غریب توحید کا بیان ہے. آسمانوں کو بنانے والا کون؟ زمینوں کو بنانے والا کون؟ آسمانوں کی طرف سے پانی نازل کرنے والا کون؟ اس پانی کے ذریعہ سے اللہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, میں رونق والے خوبصورت حسین و جمیل یہ باغات باغیچے نکالتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ یہ کون ہے حدائق باغات بنانے والا کون؟ بولو تو صحیح کون؟ اللہ خود ہی آگے پوچھنے کے بعد کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, او لوگو ساری کائنات جمع ہو جاؤ, انہوں نے زمین و آسمان کو بنانا تو کیا ہے, ساری کائنات مل کر کے ایک درخت بھی کوئی نہیں بنا سکتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ایک درخت بھی کوئی نہیں اگا سکتا. اب آگے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے, چیلنج ہے, چیلنج یہ ہے, اللہ فرماتے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ ہے تو پھر اس کا کوئی نام تو مجھے بتاؤ, کون ہے؟ کون ہے کسی کا نام بتاؤ؟ کوئی نہیں. آسمانوں کو بنانے والا اللہ کے سوا, زمینوں کو بنانے والا اللہ کے سوا, پانی نازل کرنے والا اللہ کے سوا, انگوریاں بنانے والا اللہ کے سوا, بارش نازل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے بل ہم قوم یعدلون, ہے کچھ بھی نہیں لیکن صراط مستقیم کو چھوڑ کر یہ حق سے منہ پھیرے جا رہے ہیں. اب پھر دوسرا چیلنج آ گیا. اللہ کہتا ہے او لوگو امن
جعل الارض قرارا، مجھے یہ بتاؤ، بھلا اس کا نام بتاؤ کہ زمین کو ٹھہرنے کی کس نے جگہ بنایا ہے؟ بولو نام تو لو۔ اللہ ہی نے۔ تھوڑا سا سست ہو گئے ہو، تقریر بند کر دیا؟ اچھا، آج میں تھوڑا سا بیمار ہوں، پھر بھی بولنے جا رہا ہوں، میرے جبڑے میں لوہے کا میٹل پڑا ہوا ہے، پھر بھی بولنے جا رہا ہوں کہ تسی ماشاءاللہ 5 بجے ٹاپا دب کے پھر بھی نہیں بولتے۔ کچھ بولو تو صحیح۔ اللہ پھر سوال دہراتا ہے، امن جعل الارض قرارا، بھلا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ ایسی بھی بنا سکتا تھا کہ میں پاؤں رکھوں، میرا پاؤں زمین میں دھنس جائے۔ اللہ نے زمین کو ایسے بھی نہیں بنایا، ایسے بھی نہیں بنایا کوئی گر جائے ماری جائے، ایسے بھی نہیں بنایا۔ میں نے زمین کو قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ کس نے بنایا؟ قرارن وجعل خلالها انہارا، اس کے درمیان میں سے نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ وجعل لها رواسیا، اس زمین پہ پہاڑوں کو ٹھوکنے والا کون ہے؟ خدا کی قسم میں ریکویسٹ کرتا ہوں توحیدیوں، یہ میں 20ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھ رہا ہوں، ہر توحیدی 20ویں سپارے کا ایک رکوع یاد اگر کر لوے، اللہ کی قسم بڑے سے بڑا موٹی گردن والا 5 من دا پیر اس قرآن تے جواب کدی قیامت تک دے ہی نہیں سکتا۔ یاد کرو قرآن پاک کا یہ حصہ، یاد کرو گے؟ اللہ کو جزا یاد کر رہے ہیں آپ نے ایک رکوع قرآن پاک کا، اور اگر یاد نہ بھی ہو 20ویں سپارے کا ایک رکوع آپ نے یاد کرنا ہے۔ میرے ساتھ بولتے جائیے۔ اللہ یہ سوالیہ فکرے ہیں، چیلنج باہر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، مجھے یہ بتاؤ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کون بنانے والا ہے؟ بولتے جاؤ، اللہ ہی، اللہ ہی۔ اچھا یہ بتاؤ وجعل خلالها انہارا، نہروں کو بنانے والا کون ہے؟ وجعل لها رواسیا، اس پہ پہاڑوں کو ٹھوکنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وجعل بین البحرین حاجزا، سمندروں کے بیچ، یہ 2 سمندروں کے درمیان پردے کرنے والا کون ہے؟ فقط اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ چیلنج دہراتا ہے، اگر ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کی سوا اور الہ؟ بھلا اس کا مجھے نام تو بتاؤ، یہ جو کام کر کے دکھا دے۔ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، تعداد بہت زیادہ ہے جناب علی، سواد اعظم ہے لیکن ہیں الو پھتے ہوئے۔ اکثر قرآن کے لفظ کہندے جی اسی وڈی جماعت ہاں، اسی سواد اعظم ہاں۔ میں کیا سواد اعظم دا وڈی جماعت نہیں، وہ پلیٹ دی پیالی ماشاءاللہ سواد لا لا کے حلوہ بٹورن والی سواد اعظم، سواد اعظم، سواد لے لے کے حلوہ کھاتے، سواد لے لے کے۔ سچی بات ہے، میں کوئی بناوٹی بات نہیں۔ میرے ساتھ ایک بریلوی پڑھتا تھا، ایک مدرسے میں ہے، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہم مشترکہ پڑھتے تھے، 2 مہینے کا کورس تھا، میں بھی گیا۔ وہ بریلوی میں پوچھا، میں گل سن، مولوی تے تیرا مننا نہیں، تو میں ایک کلاس جا، اے دس تسی صرف بدنام ہو حلوہ کھانی، یہ سچی مچی گل ہے؟ کہتے جی واقعی اسی بہت حلوہ پیجنے۔ میں کہ کس طرح؟ کہ وہابیوں کو حلوہ کھانے کا طریقہ نہیں آتا، وہابی حلوہ منہ میں ڈالتے ہیں، تسی انہوں چتھ رہے ہو، اسی گوڑا بنا کے اندر سٹ لیتے ہیں، اسی گوڑا بنا کے اندر پھینکتے ہیں، ساڑا دل نہیں پتاندا، اسی تونا دی تون حلوہ سٹ جاندے ہیں۔ اسے واسطے کہتے ہیں واہ واہ ربا کیا سونی حلوے دی شکل بنائی، ددا داڑا نو خبر نہ کائی تے جاوے نال ہڑپ کر سارا کچھ، یتیم دا آوے او بھی ہڑپ، مسکین دا آوے او بھی ہڑپ، بیوہ دا آوے او بھی ہڑپ۔ اسے واسطے تے کہندا ہے اگر بطیبے خاطر ممکن ہو تو ہر ہفتہ میں ان اشیاء سے ارواح کو بھیج دیا کریں، سوڈے کی بوتل، انار کا پانی، گوشت بھری کچوریاں، سیب، پھرنی، آئس کریم، اگرچہ بھینس کے دودھ کی ہو، بکری کا شامی کباب۔ دیکھو وابیو تسی سانو چاہ بھی نہیں پلاندے، وہ کتنے کھانے گن کے دے رہے ہیں۔ بکری کے شامی کباب، پراٹھے، بلائی، 70,000 چھوارے۔ میں کہ 70,000 چھوارے کیوں لکھے نہیں؟ کہ بابے نو قبر چ نزلہ ہویا ہے، اس واسطے چھوارے نزلے واسطے مفید۔ 70,000 چھوارے، 70,000 چھوارے، اے غیر اللہ کے نام کا ککھ، کرونڈ، مینا تے ممنی تے باتھو، ہاں جی
نظر نیاز منوتی تے آٹا تے گھٹا تے مٹی تے بکرا تے چھترا تے ریبڑی تے لنگڑی کڑاکا تے پھلی جیڑا آئے گی بغیر ڈکار مارے ہڑپ ایک گنو کو کھانے گنو نا تے تسی سانو ایک پیالی چاہ دے بھی نہیں پلا کتنے سخی ہو تسی کتنے سخی ہو اپنی مثال ہے ایک بندہ جا رہا سی نا روڈ تے انہیں ہاتھ میں پکڑا سی روپیہ تے گرمی دا موسم سی او دے ہاتھ کے اندر نا وہ پسینہ آ گیا پسینے آ گیا تو کہتا ہے روپیے نو تو نہ رو تو میں خرچ دا تے نہیں یہ ہماری شان ہے یہ ہماری شان ہے ہماری نہیں سمجھے ہو تو نہ رو حاجی صاحب وہ پسینہ آیا سی پسینے کو کہتا ہے تو روپیہ نہ رو تینوں میں نہیں خرچدا لیکن آپ تو ان میں شامل نہیں ہونا نہیں نا ابھی ابھی پتہ چل جائے گا پھر ہم کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم کہتے ہو اللہ سے مانگو تم نہیں غیر اللہ سے چندہ مانگتے کیا خیال ہے تم نہیں غیر اللہ سے چندہ مانگتے اچھا جی ایمان سے بتاؤ ہم نے کبھی مردوں سے چندہ مانگا کیا خیال ہے اسی کہنے میں مردے کچھ نہیں دے سکتے تے زندہ دے سکتے نہیں کہ نہیں ہے نا لیکن مردے کبھی انہوں نے کہا کسی مردے مولوی کو کہ قبر تو آ کے مناظرہ کر کبھی کسی مناظر کو جو مناظر تھا زندگی میں ادھر ایک کمنٹری ہوتا تھا وہ مر گیا اب اس کو میں نے پوچھا تھا کمنٹری میں حضرت مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اس نے چیلنج کیا میں نے کہا آج ہم کھل کے انشاءاللہ اس سے بات کریں گے میں نے کہا تیرا باپ مناظر بہت بڑا تھا اگر کچھ کر سکتا ہے ان کو قبر جا کے مناظرہ کر میں تیرے نال نہیں کر میں تیرے پیو نال کرنا چاہتا ادا کی جواب ہے کوئی جواب نہیں کبھی مناظر قبر سے آ کے مناظرہ کر سکتا ہے قبر سے آ کے کوئی چندہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا یہی ہمارا اختلاف ہے ہم کہتے بھی تحت الاسباب جس کو اللہ نے مال دیا وہ چندہ دے اللہ کے راستے میں بھائی زندہ دے سکتے ہیں نا لیکن مردہ نہیں دے سکتے نا آپ تو سارے زندہ ہو نا کیا خیال ہے اگر آپ کو میں کہوں کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا پروگرام بچوں نے یہ شروع کر رکھا ہے ان کا فنڈ ختم ہو گیا ہے اگر آپ کو میں کہوں کہ اس مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام چلانے کے لیے کچھ آپ ہمت کریں کیونکہ آپ تو زندہ ہیں نا جی کیا خیال آپ زندہ ہیں نا ہاتھ تو کھڑے کرو دیکھو جی میں دیکھ رہا ماشاءاللہ سب زندہ کوئی ایسا نہیں جس نے ہاتھ نہ کھڑا کیا آپ تو زندہ تو دے سکتے ہیں نا جی ہم نے مردوں سے کبھی مانگا ہی نہیں لہذا جو زندہ ہے نا جی وہ انشاءاللہ اس میں حصہ ڈالے تو جو حصہ نہیں ڈالے گا تو پھر میں دوسری طرف آپ کو شمار تو نہ کروں گا اچھا چھٹا سوال کیا آ رہا ہے اللہ پھر کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ او میرے محبوب پاک جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم امن یجیب المضطر اذا دعاہ او میرے پاک محمد الرسول اللہ انہیں قرآن پڑھ کے سنا مجھے یہ بتاؤ لاچار کی فریادوں کو کون سننے والا ہے اوے جدیاں کوئی نہ سنے اودیاں کون سننے والا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ لاچار کی فریادوں کو کون سننے والا ہے اللہ ہی اور یہی بات تم نماز میں کہتے ہو کہ نہیں روزانہ کہتے ہو ایاکا بولو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اگر میں اس کو یوں پڑھ لوں نعبد و ایاکا اور اگر میں پڑھ لوں نستعین و ایاکا علامہ صاحب اجازت دیں گے آپ اجازت دیں گے اگر میں کہہ دوں کہ نعبد و ایاکا نستعین و ایاکا ہے اجازت وہی الفاظ قرآن کے اتنی بھی اجازت نہیں اللہ کے اندر نہیں پہلے ایک ہے ایاکا آہا توحید کا کیسا عجیب لگتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نہ کہے بلکہ کہ ایاکا پہلے مینوں خاص کر مولا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں تحت الاسباب تو تعاون ایک دوسرے کے کرتے ہیں لیکن فوق الاسباب تیرے سے ہی ہم
مدد مانگتے ہیں اللہ تعالی ہم کو اس پر قائم فرمائے، اللہ تعالی اس پر قائم فرمائے، آمین تو کہہ دو یار، اللہ تعالیٰ قائم فرمائے۔ میں کیوں دعا کراؤں؟ اس لیے کہ کچھ میرے سجن نے جدوں او کہندے نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، 5 وقت وعدہ کرتے ہیں مسجد جانے کے بعد، ابھی وعدہ کیسے توڑتے ہیں؟ ابھی وعدہ کیا توڑتے ہیں؟ وہ وعدہ اس طرح توڑتے ہیں، کہتے جی گھمن کھیری دے وچ کیری، ایتھے اڑ گئی کشتی میری، کدی آویں تے لنگاویں بیڑا پار سیدہ۔ میں تے تو تے ہن ایو کیا سی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے تو نکلیا تے ہن کہندا ہے اے بہاول حق میرا بیڑا تک۔ تو تے کیا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اکے جی معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ اسی طرح ایک توحیدی آدمی کشتی میں بیٹھنے لگا اور آگے وہ اعلان کر رہا تھا بابا جی آ کے میری کشتی پار لگا دینا، ڈیم تھے، سمندر تھے، دریا تھے، نے ماری چھاڑ دے باہر آ پیا۔ باہر کیوں آئے؟ کہتے جی میں باہر اس لیے آیا ہوں کہ میں جب کشتی میں بیٹھنے لگا تو آپ نے جس کو بلایا ہے، بابا جی کو بلایا ہے، بلایا جس بابا جی کو بلایا ہے، تو میں تو حیران ہوں، آئے گا تو ضرور لیکن آتا ہے 11 سال کے بعد، میری کر عدالت میں تاریخ ہے، میں نہیں اس کشتی میں تھا، میری کل عدالت میں تاریخ، میری تاریخی عدالت میں، میں اس میں کیوں بیٹھوں؟ وہ بابا آتا ہے لیکن گوتے دے دے کے آتا پورے 11 سال کے بعد، میری تاریخ کیا بندہ بھوگتے گا؟ میں نہیں بیٹھتا۔ میں کہ شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرے دوستو یہ میں کوئی ڈکوسلے نہیں لگا رہا، 4 نومبر 1932 بٹالہ انڈیا سے ایک پیر نظر محی الدین نے رسالہ چھاپا جس کا نام ہے درود کبریت احمر۔ درود کبریت، دروداں دی بھی مختلف قسم ہے نا، جی میں تسی فیکٹری مانتے ہو نا، فیکٹریاں، کارخانے، اس میں کپڑے بنائے جاتے ہیں، لوہے کا سامان بنایا جاتا ہے، اس لیے کئیوں نے درودوں کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں، بدعت کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ تو وہ بٹالہ کی ایک فیکٹری سے نیا درود، اس کا نام درود کبریت احمر۔ اور عجیب بات یہ کہ 1932 نہیں، 1952۔ اچھا خیر میرے دوستو، ہوا کیا؟ درود کبریت احمر، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں اپنا درود کبریت احمر میں نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں۔ اکھے جی میرا پیر محی الدین، اکھے جی اول محی الدین، آخر محی الدین، ظاہر محی الدین، باطن محی الدین، حاضر محی الدین، ناظر محی الدین، میرا محی الدین، سلطان محی الدین، ہے بھی محی الدین، گویا محی الدین، شنوا محی۔ اے جی وظیفہ ہے، اے وظیفہ ہے، اے وظیفہ ہے، نام ہے درود کبریت احمر۔ پیر نظر محی الدین نے بٹالہ، ماشاءاللہ اسی کے، وہ مرزا قادیانی اسی تحصیل کے تھے میرا خیال، وہ کچھ تھا آپس میں تعلق۔ اچھا خواجہ محی الدین، مولانا محی الدین، شنوا محی الدین، ہاں جی میرا محی الدین، سلطان محی الدین، بادشاہ محی الدین، تھا بھی محی الدین، ہوئے گا محی الدین، حیثی بھی محی الدین، ہوئے گا محی الدین، سلطان محی الدین، حاضر محی الدین، ناظر محی الدین، قادر محی الدین، میرا محی الدین۔ میں کہ تو یہ ہوئی ہے جڑا پڑھ رہا سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں کالو بلا، یہاں بت پرستی، ذرا سوچ تو صحیح، کہا کیا تھا، کیا کچھ تو خدا کا خوف کر۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑی آل بیت کی باتیں کرتے ہیں، اور کبھی حضرت زین العابدین کا قصہ ہی پڑا ہوتا، وہ جو زین العابدین رات کی اس وقت ستارے چمک رہے، وہ چاند بھی چمک رہا ہے، ایک دن خانہ کعبہ کے درمیان طواف کر رہا ہے زین العابدین، وہ زین العابدین جسے دنیا بیمار کربلا کہتی ہے، ایک دن خانہ کعبہ کے اندر وہ زارو قطار رو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے الہی، او میرے پروردگار عالم، اس وقت اللہم غارت النجوم، او میرے پروردگار عالم اس ستارے سارے چھپ گئے نے، میرے مولا ستارے چھپ گئے ہیں، ونام الملوک، دنیا کے بادشاہ سو گئے ہیں، وقامت علیہ خزان، ہوا وہ ان کے دروغے، وہ پہرے دار بادشاہوں کی کوٹھیوں پہ کھڑے ہوئے، وہ بادشاہ سو گئے ہیں، ستارے چھپ گئے ہیں،
دنیا نامت العیون، میرے مولا ساری دنیا کی آنکھیں سو گئی ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، لیکن زین العابدین کہہ رہا ہے کہ وبابو کا مفتوح، میرے پروردگار عالم ایک تیرا ہی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ساری دنیا سو گئی، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا سو جائے پر میں نہیں سوتا، میں سو جاؤں رات، پچھلی رات جب میرا بندہ مجھے بلائے، باپ کو بلاتا ہے باپ سو جاتا ہے، امی کو بلاتا ہے امی سو جاتی ہے، تایا جان کو بلاتا ہے وہ بھی سویا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میں بھی سو جائیں تو میرے بندے کو جواب کون دے گا؟ میں تے جاگ رہا ہوں، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ میرے دوستو، میں تم سے دشمنی نہیں، میں آپ سے محبت کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے بھلائی ہے، میں آپ سے پیار کرنے کی وجہ سے تمہیں میں اللہ کی توحید کا سبق دے رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعوا، بھلا لاچار کی فریادوں کو کون سننے والا ہے؟ بولو تو صحیح، اللہ ہی کہا کرو۔ ہوں اگر انہوں میں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اچھا ایک بیوی کہتی ہے خامد کو کہ میں تیری ہی ہوں، تے دوسری کی کہندی میں تیری بھی ہوں، دونوں میں کوئی فرق ہے بیان میں کہ سوچو میں آپ کو تھوڑا چاند دیتا ہوں۔ ایک بیوی کہتی ہے خامد صاحب میرے حضور میرے سر کے تاج میں تیری ہی ہوں، کیا مطلب؟ میں ہور کسی پاسے جھک نہیں مار دی۔ کہ دوسری آندی میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میری جند جان قربان ہو جاوے، میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، مطلب ہے کسی اور پاسے بھی جھک مار لینیاں، اور پاسے او کی کہے گا کتیے سارے جہان دیے نکل میرے گھروں باہر۔ نہیں سمجھی بات؟ پنجابی بھی تو ان گل چنگی سمجھ آندی ہے، وہ کہے گی بغیرت نکل میرے گھر سے باہر۔ ایک کہتی میں تیری ہی ہوں، بھوک سے مار دے میں تیری ہوں، تیری ہی ہوں، دوسری کہتی میں تیری بھی ہوں، فرق ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تے دوسرا اقرار کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر اودیاں بولیاں تسی خود نہیں جانتے، کڑکلی کڑکا علی میرے دشمن نو منجی پالی تو یا علی، کدی کہے گا نی میں ڈبنیاں بچ دریاواں تیرے ول پھیر نہیں پاواں، بچا لیں گھت کے لاواں مدد کر شاہ جیلانی۔ کوئی کہے گا گھمن کھیری دے وچ کیری ایتھے اڑ گئی کشتی میری، کدی آویں تے لنگامی بیڑا پار سیدہ، میں کہ شرم کر چھونی وچ پانی پاک نک ڈبو کے مر جا، تو 5 واری کہنا ایاک نعبد، تیری مثال او دے ورگی ہے جیڑی کہندی ہے تیری بیاں تے ہور کسے دے۔ کیوں جی میں کوئی گالی تو نہیں کی، بری بات تو نہیں کی، ان کا صرف کردار پیش کیا ہے، اور وہ بھی بھلائی کی وجہ سے کہ یہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس سے ہٹنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعوا، اچھا بھی جو لاچار ہیں مجبور ہیں اس کی فریاد کون سننے والا ہے؟ ادے وہ میرے خاطر تھک گئے، میں بس کر لگا، تھک گئے ہو نہیں تھکے؟ اللہ ہی ایک مجبور ہے، 18 سال مجبور لگا ہوا ہے، پورے بدن تکلیف آ گئی، 18 سال۔ جو علماء کہتے ہیں کہ کیڑے پہ گئے، میرا ان علماء سے اختلاف ہے، نبیوں کے جسموں میں کیڑے رب نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ قرآن نے کیڑے نہیں کہا، حدیث نے کیڑے نہیں کہا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں کہ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ انی مسنی الضر، میرے مولا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تکلیف نے چھو لیا ہے، سارے بدن میں تکلیف نے چھو لیا ہے، لیکن او دا وظیفہ پڑھن واسطے او دی زبان نو میرے خدا نے محفوظ رکھیا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے۔
رب انی مسنی الضر، میرے مولا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، تو تو کون ہے؟ وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو رحمت فرمانے والی ذات ہے۔ مجھے تکلیف نے، حالانکہ بیماری کہاں سے آتی ہے، شفا کہاں سے آتی ہے، نقطہ سننا قرآن پاک، بیماری کہاں سے آتی ہے، شفا کہاں سے آتی ہے، لیکن ادب ہے اللہ کا ایوب علیہ السلام کی نظر میں، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، بلکہ کہتے رب انی مسنی الضر، میرے مولا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے۔ یہ ادب ہے نبی کے ہاں اللہ کا۔ تے دوسرا نبی اللہ دا ادب کیویں کرتا ہے؟ اللہ دا ادب اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ابا جان او میری قوم، خدا کے سوا جنہیں تو بلاتے ہو یہ تمہاری فریادیں سنتے کچھ نہیں سنتے، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں۔ ہاں میرا جو رب ہے وہ کون ہے؟ الذی خلقنی، میرا پیدا کرنے والا مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے ہدایت کے خزانوں سے نوازا ہے، اور وہی ہے جو مجھے یطعمنی و یسکین، مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ کہ تمہیں پتا ہے کھاندیاں پیندیاں کدی کدی بندہ بیمار ہوتا تو ہر بات وہ کہ ہوا یطعمنی و یسکین، اور اگلی آخری بات بڑی مزیدار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا وَإِذَا مَرِضْتُ، پیدا وہ کرتا ہے، گائیڈ وہ کرتا ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ اذا مرضت، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے، نہ، کہتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ادب ہے نبی کی نظر میں۔ سمجھ گئی بات؟ ہوں آ میرے پاکستانی کی طرف، ایک ہی کیا ہے اور پتر ملا ہے، کنے دیتا ہی؟ ایک بندے نے کویت تو میں نے فون کیتا، پتہ نہیں نمبر کس کہاں سے اس نے لے لیا۔ میں نے کیا بات ہے؟ آگے جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں کہ جی نمبر کہاں سے لیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا اللہ کی قسم؟ مجھے کہتا ہے جی میرا نام ہے پیراں دتا، اور نام دیکھ مسلمان کے، بیٹا ہوگا تو پیراں دتا، بیٹی ہوگی تو اللہ رکھی۔ نہیں سمجھی بات؟ مجھے بتاؤ کسی عورت کا نام ہو پیراں رکھی، کیوں؟ بیٹی پسند نہیں، بیٹا پسند ہے، جو پسند ہے وہ اللہ رکھا، پیراں دتا، جو پسند ہے وہ پیراں، اے بھی نہیں پیر کئیاں مل کے دیتا ہے پیراں، دیکھو نا آپ کو کہہ دے رہا ہوں، اب اس لفظ میں سے ہمیں کوئی نقطہ مجھے مل جائے تو میں سنا دوں، میرا تو قصور نہیں، ایک پیر نے نہیں کئیاں نے مل کے محنت کر کے، اور رزلٹ سامنے، نام ہے پیراں دتا۔ میں کہ لاہور والا، اب یہ بدبخت کویت سے مجھے فون کر رہا ہے، کویت سے، اے ٹوم اوتھے بھی لگی پھر بھی عرب ملک دیتا پیراں دتا۔ خیر، بیٹے کا نام رکھے گا پیراں دتا، بیٹی کا نام رکھے گا اللہ رکھی۔ کبھی کسی نے بیٹی کا نام پیراں رکھی نہیں رکھا، پیراں دتا منڈے کا نام۔ اچھا منڈا پیدا ہوا، کی نام رکھے؟ جی پیراں دتا۔ حضرت آپ کو تھوڑی سی پنجابی سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ۔ کی نام رکھے؟ پیراں دتا۔ کنا دتا ہے؟ توجہ کرنا، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کنا دتا ہے؟ پیراں۔ 6 مہینے کے بعد مر گیا، ہوں جا کے کہتا ہے کہ جی اللہ دی مرضی۔ تمہیں گل ہی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی دتا پیراں نے سی، لیا اللہ نے۔ چنگا کام جو تھا وہ پیراں کیتا ہے، تے جڑا مندا کام ہے وہ اللہ کیتا ہے۔ غور کرو، خدا کی قسم میں فرقہ واریت کا قائل نہیں، میں نہیں پھیلاتا فرقہ واریت، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے میں تم سے پیار کی وجہ سے یہ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ میری دنیا آخر خراب اللہ کرے اگر میں کسی کے دل دکھانے کے لیے بات کروں، میں تمہاری اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ خدایا یہ غلط راہیں ہیں، واپس آؤ۔ اور دیا پیروں نے، مارا اللہ نے، دیا تو نام رکھا پیراں دتا، مر گیا، جی اللہ دی مرضی۔
میں اور اس میں تبصرہ کچھ نہیں کرتا. تمدن تصوف تغنی کلام بتانے عجم کے پجاری تمام یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. جو صوفی تھا خدمت حق میں مرد, محبت میں یکتا, حمیت میں فرد, عظمت السیالہ تمہیں کھو گیا, وہ صوفی مقامات میں کھو گیا. آؤ کامیابی چاہتے ہو, کامرانی چاہتے ہو, بلندیاں چاہتے ہو, عظمتیں چاہتے ہو, قرآن و سنت کی طرف عظمتیں مل سکتی ہے, ورنہ کار مذلت میں گر جاؤ. اللہ فرماتے کہ امن یجیب المضطر اذا دعوا, بھلا کون ہے لاچار کی فریادوں کو سننے والا. امن یجیب المضطر اذا دعوا ویکشف السوء, بھلا تکلیفوں کو کون دور کرنے والا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض, زمینوں میں تمہیں کون خلیفہ بنانے والا ہے, بولو. اللہ پھر چیلنج دہراتے ہیں, الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا, بھلا اس کا نام تو مجھے لے کے بتاؤ. اللہ پاک فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون, بہت تھوڑے لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہو. آگے اللہ تعالیٰ پھر چیلنج دہراتے ہیں, فرمایا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فرمایا کون ہے جو تم کو یہ راستے دکھاتا ہے, اندھیروں میں راستے دکھاتا ہے, سمندروں کے اندر سفر کرتے ہو, تم جنگلوں میں سفر کرتے ہو, تمہیں کون بھلا راستے دکھلاتا ہے, کون راستے دکھلاتا ہے. کبھی ستاروں کی معرفت راستے کون دکھلاتا ہے, دریوں میں, سمندروں میں, خشکیوں میں, یہ جنگلوں کے اندر تمہیں راستے کون دکھاتا ہے, اللہ ہی راستے دکھلاتا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, یہ بارش سے پہلے ہواؤں کو نازل کرنے والا کون ہے, اللہ ہی کو, اللہ ہی نازل کرنے والا ہے ہواؤں کو. اللہ فرماتے پھر دہراتے ہیں چلیں الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا الہ تو اس کا مجھے نام بتاؤ. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون, جو تم شرک کرتے ہو اللہ سے بہت ہی بلند ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور سوال دہراتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ, بھلا کون ہے تمہیں پہلی دفعہ پیدا فرمانے والا, جب تمہارا حیولہ نہیں تھا, پیکر نہیں تھا, نام و نشان نہیں تھا, کچھ نہ تھا, عدم سے تمہیں وجود بخشنے والا کون ہے, اللہ ہی. کون ہے تمہیں پیدا کرنے والا, اور کون ہے پھر قبروں سے تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا, مار دے گا پھر اٹھا لے گا, کون ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم, بھلا کون ہے تمہیں رزق روزیاں دینے والا, کون ہے, اللہ. اللہ کی ذات ہے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دینے والا ہے. اللہ پھر چیلنج دہراتا ہے الہم اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا اور الہ, اس کا مجھے نام بتاؤ. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر نام تو کسی کو نام لے دو. اللہ کے سوا ہے کوئی تمہاری فریادوں کو سننے والا, نہیں نہ کوئی سننے والا. پھر اللہ کہتا ہے لوگو وصل اللہ من فضلہ, اللہ کی بھلائیاں اللہ سے مانگو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں توحید کہتے کس کو, توحید کا معنی کیا ہے. بولتے جانا, میں تقریر ختم کر رہا ہوں. توحید کا معنی کیا ہے, نماز پڑھنے کا نام توحید ہے, بولو. رکوع کرنے کا نام توحید ہے, سجدہ کرنے کا نام توحید ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا نام توحید ہے, صفا مروہ کی سعی کرنے کا نام توحید ہے, میدان عرفات میں جانے کا نام توحید ہے, مینا میں خون بہانے کا نام توحید ہے, قربانی کرنے کا نام توحید ہے, روزہ رکھنے کا نام توحید ہے, زکات دینے کا نام توحید ہے. تو توحید کہتے کس کو ہے؟ اور میرے دوستو, توحید کا معنی یہ ہے کہ سجدہ فقط اللہ کو کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو نہ کرنے کا نام توحید. نہیں سمجھی بات, اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کو فوق الاسباب نہ پکارنے کا نام توحید. توحید کا معنی نہیں سمجھتے.
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھنے کی سن کر کے اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے. نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا ہے. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا نا جی، تھوڑا سا تمہید سے نکلا ہوں. میں بات کو ختم کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں نے آیت کریمہ کیا پڑھی تھی؟ اب توحید کا خلاصہ سن لو، توحید کا نچوڑ سن لو، توحید کا نتیجہ سن لو، توحید کا لب لباب سن لو. اس کا سارے دین کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ، سارے دین کا لب لباب کیا ہے؟ اب کملی والے سے سبحان اللہ سبحانہ و تعالی کہلوا رہے ہیں. کیا کہلوا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاک محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی دین کا خلاصہ سن لو. فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میرے اللہ نے مجھے گائیڈ فرمایا ہے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. میرے اللہ نے صراط مستقیم کی طرف مجھے گائیڈ کیا ہے. وہ کیا ہے صراط مستقیم؟ لو جی دین کا خلاصہ. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا. اسلام کا خلاصہ، دین کا خلاصہ، نمازوں کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے میرے پاک محمد الرسول اللہ، مسجد گونج جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر کے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کیا ہے. کیا ہے صراط مستقیم؟ دیناً قیما، سیدھا دین جس میں کوئی کجی نہیں. وہ کون سا سیدھا دین ہے؟ ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم کا مذہب. ابراہیم کون ہے؟ حنیف اس کا لقب ہے. حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف وہ بندہ جڑا غیر المتوجہ نہ ہووے، غیراں حب دلوں کڈ باہر تیرا رب دا مل کھلووے. حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اے میرے پاک محمد رسول اللہ، اب اور اعلان کر، ذرا بات کو کھول دے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی. اعلان کر میرے محمد، میں یہ جو نماز پڑھتا ہوں اللہ کے حضور میں نماز پڑھتا ہوں، میں سر رکھتا ہوں اللہ کے حضور، اور میں کہتا ہوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک. میرا نماز پڑھنا ونسکی، اللہ کی راہ میں میری قربانی کرنا. میں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتا ہوں اور میں اللہ کی راہ میں قربانیاں کرتا ہوں. ومحیای، میری 63 سال 63 سالہ زندگی. ومماتی، میری موت. یہ سب کچھ کیا ہے؟ للہ. یہ خلاصہ ہے میرے دوستو دین کا، اسلام کا. للہ، اللہ کے لیے سب کچھ. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پروردگار، پالنے والا ہے. لا شریک لہو، میرے محبوب اعلان کر دے اس کا کوئی حصے دار نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی حصے دار نہیں. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں. میری موت کس کے لیے ہے؟ بولو نا. میری زندگی کس کے لیے ہے؟ میرا نماز پڑھنا کس کے لیے ہے؟ میری قربانی کس کے لیے ہے؟ میرا دنیا میں جینا کس کے لیے؟ میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ آخری میسج سن لو. لو پھر اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا. یہ حافظ عطا الرحمان میں نظر کرنا ان شوق سے غلطی ایت میں ختم کر رہا. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا،
اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. سمجھ آئی بات؟ رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل. برادر جی رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل. لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نہ مٹتا جا. بڑیاں بڑیاں جماعتاں تو کدی نہ ڈریا کر, سواد اعظم تو نہ ڈریا کر, اے جھگ دے علاوہ ککھ بھی نہیں. سمجھی بات؟ وہی خالق وہی مالک وہی مختار ہے سب کا, وہی ایک غوث اعظم ہے. سارے کہہ لو وہی ایک وہی خالق وہی مالک وہی مختار ہے سب کا, وہی ایک غوث اعظم ہے, یہی للکار دیتا جا. او جو جلتے ہیں تو جلنے دو, جو جلتے ہیں تو جلنے دو, جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے, ادھر دیکھ میرے والوں, او جو جلتے ہیں تو جلنے دو, جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی, صوفی صاحب, ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. وآخر دعوانا الحمد.